الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کرنے اور سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں حسب معمول کر لیجئے. یاد رکھیے کہ اچھی نیت کے ذریعے اچھا عمل کار ثواب ہوتا ہے، اور اچھے عمل میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر اس عمل کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. بیان کرنا سننا بھی ایک نیک کام ہے، تو اچھی نیت کے ساتھ اس کام کو کرنا کار ثواب، اور جس قدر نیتیں زیادہ اس قدر اس کے ثواب کی امید بھی زیادہ ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ علم نیت کے مدنی پھول عطا فرماتے ہی رہتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے اصلاح امت کی غرض سے مدنی انعامات جو ہمیں عطا فرمائے، اس میں پہلا مدنی انعام جو ہمیں ملا وہ بھی نیتوں کے متعلق تھا کہ نیت عمل سے مقدم یعنی پہلے ہے. نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی انشاءاللہ عز و جل جبکہ نیک ہو یا مباح ہو ہمارے لیے کار ثواب ہوگا. آپ کے عطا کردہ مدنی پھولوں میں سے چند مدنی پھول عرض. مباح کام یعنی جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. مباح یعنی جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. حیات الحیوان کے 11 حروف کی نسبت سے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی 11 نیتیں. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی کی کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا. اسی طرح اس کو اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا، یعنی اللہ اللہ کہوں گا. جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا، یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا. انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. نمبر 4، عجائب قدرت الہی عز و جل کا بیان سن کر سبحان اللہ اور نیت کے موقع پر انشاءاللہ عز و جل کہوں گا. نمبر 5، توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا. نمبر 6، تمام کام کاج اور مصروفیات کو چھوڑ کر بیان سنوں گا. نمبر 7، حیوان کے احوال سن کر رب تعالی عز و جل کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا. پارہ 23 سورہ یاسین آیت 72-73 یعنی 72 and 73. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے. نمبر 8، ان کے اوصاف سے درس حاصل کروں گا اور عبرت کے مدنی پھول چنوں گا. نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں طرح طرح کے معالجات یعنی علاج رکھے، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپناؤں گا اور خیر خواہی امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا. نمبر 10، اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کر کر نیز شرعی مسائل اگر بیان کیے جائیں تو سیکھ کر کہیں خدائے قدیر عز و جل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. نمبر 11،
ان مدنی پھولوں کو تحریر بھی کروں گا اور وقتاً فوقتاً ان کی دہرائی بھی کروں گا. الا غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل اسی قدر اس بیان کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو جائے گا. یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. دل میں سچا پکا ارادہ نہ ہو، صرف زبان سے ان الفاظ کو دہرا لینا نیت نہیں. بہرحال آپ ثواب نیت کے مستحق نہ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کا موضوع ہے گینڈا. گینڈے کو انگریزی میں رائنوسرس کہا جاتا ہے. یہ یونانی اور لاطینی زبان سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے اور انگریزی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں اسے الکرکند کہا جاتا ہے. گینڈا ہاتھی کے بعد خشکی کا سب سے بڑا جانور ہے. اس کا جسم کافی بڑا اور بھاری ہوتا ہے. اس کا سر بڑا، سینہ چوڑا اور گردن چھوٹی ہوتی ہے. اس کی پیٹھ پر ایک کوہان ہوتا ہے جو اس کے سر کو سپورٹ یعنی مدد کرتا ہے. چونکہ اس کے سر پر پائے جانے والا جو سینگ ہے اور سر پر پائی جانے والی جو اس کی کھال، جو اس کے جسم کے اوپر کھال ہے، وہ اس قدر بھاری ہوتی ہے کہ اسے کسی نہ کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کوہان کے ذریعے اس کی مدد فرمائی اور اس کا جسم اس کے ذریعے سے بیلنس رہتا ہے. اس کا وزن 1400 کلو گرام سے لے کر 3600 کلو گرام تک یعنی 3100 پاؤنڈ 3100 پاؤنڈ تک ہوتا ہے. یعنی 3100 پاؤنڈ سے لے کر 7900 پاؤنڈ تک اس کا وزن ہے. ان کی چند نسلیں بھی ہیں جس میں جسامت اور رنگ کے لحاظ سے فرق پایا جاتا ہے. گینڈے کی سب سے اہم خصوصیت اس کی ناک کے اوپر پائے جانے والا سینگ ہے. اس کی نسلوں کے درمیان فرق بھی اس سینگ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. یعنی اس کی سینگ کی مختلف تعدادیں ہوتی ہیں. بعض گروہ ایسے ہیں کہ جس میں پائے جانے والا سینگ ایک عدد ہوتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 اور بعض کے 3 سینگ بھی پائے جاتے ہیں. اور اس سینگوں کی بنیاد پر اس کی نسل کے اندر تقسیم کاری کی جاتی ہے اور اس کی نسلوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اس کے سینگ اس کے ڈھانچے کے ساتھ نہیں ہوتے. یعنی یہ جو سینگ ہوتا ہے یہ کھال کے اوپر ہوتا ہے، نہ کہ یہ اس کی ہڈیوں کے ساتھ ملا ہوا ہو. اور اس کے سامنے والے سینگ پچھلے سینگ سے بڑے ہوتے ہیں. اس کے سامنے والے سینگ کی لمبائی 90 سینٹی میٹر سے لے کر یعنی 35 انچ سے تک ہوتی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی لمبائی 150 سینٹی میٹر 150 سینٹی میٹر سے لے کر یعنی 59 انچز تک پائی جاتی ہے. ان سینگوں سے یہ اپنا دفاع بھی کرتے اور ساتھ ساتھ مخالف کو دھمکی بھی دیتے ہیں. مزید یہ سینگوں کی مدد سے درختوں کی جڑیں کھودنے کے علاوہ شاخوں کو توڑنے کا کام بھی سر انجام دیتے ہیں. گینڈے کے سینگ سے کئی باتیں منسوب کی جاتی ہیں. خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سینگ زہر کا تریاق ہے، زہر کے لیے شفا کا سبب بنتا ہے. اور اگر آدمی اس سینگ کے ذریعے علاج کرنا چاہے تو وہ علاج کر سکتا ہے، یہاں تک کہ زہر کا علاج کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے. گینڈے کا سینگ اس کے لیے بھی بہت بڑا دشمن ثابت ہو سکتا ہے. یعنی اس کا جو سر ہے وہ اپنے سینگ کی وجہ سے جھکا رہتا ہے. ایک وزنی سینگ اس کے سر کے اوپر موجود ہے. جس چیز کو اللہ عز و جل نے اس کے لیے دفاع کا ذریعہ اور کارآمد بنایا ہے، انسان نے اس کے لیے کئی طرح سے فوائد حاصل کیے، اپنے لیے فوائد جمع کیے اور اپنے لیے جمع ہونے والے ان فوائد کے ذریعے اس کا شکار کیا اور اس کے شکار کے بعد اس کے سینگ کو حاصل کیا جا رہا ہے. یعنی یہ سینگ ایک طرف تو اس کے لیے کارآمد ہے، دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے، کسی کو دھمکی دے رہا ہے، لڑائی کے لیے اس سینگ کو استعمال کر رہا ہے.
تو ہر نعمت کے ساتھ زحمت بھی ہوتی ہے. اس سینگ سے جہاں یہ اس طرح کے کام کر رہا ہے وہاں اسی سینگ کو حاصل کرنے کے لیے انسان اس کا شکار کرتا ہے اور اس سینگ کے ذریعے حاصل ہونے والے فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ سینگ ایسا وزندار ہوتا ہے کہ اس کا سر بھی جھکا رہتا ہے. تو طرح طرح کے فوائد جس نعمت سے حاصل ہوتے ہیں بسا اوقات اس کے ساتھ زحمت بھی ہوتی. کچھ ممالک نے ادویاتی مقاصد کے لیے اسے بڑی مقدار میں درآمد بھی کیا. اس کے علاوہ کچھ ممالک میں گینڈے کے سینگ باقاعدہ ملتے بھی ہیں. اس کی فروخت بہت مہنگے داموں میں کی جاتی ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی سینگ کی طرف لوگوں کا جھکاؤ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں. اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ایک چیز کم یاب ہے, کم پائی جاتی ہے, تو اکثر کوشش کی جاتی ہے کہ انمول چیز, یونیک چیز حاصل کی جائے. اب ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ ہوتا ہے نا کہ ہم مہنگی چیزیں کس لیے خریدتے ہیں, اچھی چیزیں کس لیے خریدتے ہیں, لوگوں میں نمایاں ہونے کے لیے. ہمارے گھر کا یہ تالا بھائی یہ پورے آپ کو تالے کے بازار میں نہیں ملے گا, ایسا تو ہم نے صرف تالا لگایا. تو آپ دیکھیں ہم نے گھر کے اندر کیا کیا چیزیں بنا کر عالی شان عمارت قائم کی ہوگی. خیر ضروری نہیں جو میں اب مثال دینے جا رہا ہوں ہر شخص اس کے اندر مبتلا ہو, لیکن اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی پایا جاتا ہے. بعض لوگ ایام قربانی میں بہت مہنگے مہنگے جانور خریدتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو جانور بہت بڑا ہوتا ہے, بہت بھاری ہوتا ہے, عام طور پہ اس کا گوشت بھی دیر سے گلتا ہے. اگر ایک بڑا جانور کی جگہ 10 چھوٹے جانور لیے جائیں اور کم عمر جانور لیے جائیں تو ان کا ایک اچھا گوشت جو تقسیم کر کر جس تک پہنچے گا اس کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند ہوگا, تو وہ صورت بھی بنائی جا سکتی ہے. مگر ہماری تعداد کا ایک ذہن عجیب سا پایا جاتا ہے, ایک بڑا جانور لیا جاتا ہے اور بڑے جانور کے ذریعے مطلب قربانی کی ترکیب بنائی جاتی ہے. اگرچہ جائز ہے بلکہ افضل بھی یہی ہے کہ اعلیٰ ترین جانور راہ خدا عز و جل میں قربان کیا جائے. مگر اس میں یہ سوچ بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم اگر یہ بڑا جانور کر رہے ہیں تو اس بڑے جانور کو لینے کا ہمارا مقصد کیا ہے, کہ ہم کوئی یونیک چیز لے رہے ہیں, کوئی اچھوتی چیز لے رہے ہیں جو دوسرا نہیں لے سکتا, ہم وہ چیز لے رہے ہیں. تو اس میں ہماری کیا کیا نیتیں ہیں ہر شخص اپنے دل پر غور کرے. تو بہرحال ایک وجہ اس سین کو حاصل کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت کم یاب ہے, کم پایا جاتا ہے, مہنگا ہوتا ہے, لوگوں کی اس کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے, تو اسے بعض افراد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری وجہ یہ کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعے بخار کا علاج ہوتا ہے, ناک سے بہنے والے خون کے حوالے سے یہ فائدہ مند ہوتا ہے. یعنی نکسیر اگر کسی کی پھٹ جاتی ہے, نکل آتی ہے, تو اس میں بھی اس کے ذریعے ادویات کا یہ سینگ کام کرتا ہے. جلدی امراض کے لیے بھی مفید ہے, اس کی ہڈیاں انسانی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہیں, اور اگر یہ سینگ جلائی جائے تو کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں. اس کے اجزاء سے دمہ اور گلے کے امراض کی دوائیاں بھی بنتی. مگر سب سے زیادہ سینگ کی مانگ اس لیے ہے کہ یہ بالخصوص زکام کے اندر اور بلکہ زکام سے لے کر مرگی تک کے تمام بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے. ایک چینی ڈاکٹر نے دعویٰ کیا کہ اس سے ایڈز تک کا علاج کیا جاتا ہے, جسے ایک تعداد جو ہے ڈاکٹرز کی وہ ایسے جملے کہتی ہے کہ یہ لا علاج ہے, اس کا علاج نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے کہ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے, ہماری پہنچ اس تک نہیں پہنچ پاتی. یعنی ابھی تک اس مرض کا علاج لوگوں کے سامنے منظر عام پر نہیں آیا, اطباء اس کے علاج تک نہیں پہنچ پائے. آج سے پہلے تک جن امراض کو ہم لا علاج سمجھتے تھے, آج بہت سے ماہرین اطباء ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کے علاج کو دریافت کر لیا. اب وہ علاج ہو جاتے ہیں, کس کس انداز سے آپریشن ہوتے ہیں دنیا جانتی ہے. تو ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا, لیکن ضروری نہیں کہ ہم اس علاج تک پہنچ پا رہے ہوں. بسا اوقات ہم اس علاج تک نہیں پہنچ پا رہے ہوتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری لا علاج ہے. پھر حیرت کی بات یہ کہ آج ہم جس بیماری کو لا علاج کہتے ہیں, کل کچھ دنوں بعد ہم کہنے لگ جاتے ہیں اس کا علاج مل گیا. تو معلوم ہوا کہ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے, بسا اوقات دیر میں اس علاج کی اطلاع ہوتی ہے. یا ایک اور مدنی پھول عرض کرتا چلوں کہ جہاں ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی سینگ سے 25, 50, 100, 200, 500 جتنے بھی فوائد انہوں نے گنوائے وہ ہوتے ہیں,
مگر دوسری طرف تحقیق نے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ جو فوائد گینڈے کے سینگ سے حاصل ہو رہے ہیں یہ خالص گینڈے ہی کے سینگ سے حاصل ہو ضروری نہیں، بلکہ یہ سارے فوائد ہرن، گائے، بھینس وغیرہ کے سینگ سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف ذرائع دیے، ایک طرف حلال ذریعہ، ایک طرف حرام ذریعہ۔ اب انسان چاہے تو حلال ذریعہ اختیار کرے، چاہے تو حرام ذریعہ اختیار کرے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کسی میدان پر گئے، یہاں پر جانور آپ کو کھڑا کر کر کسی دوسری طرف جانا تھا، تو آپ نے ایک شخص کو وہاں مقرر کیا اور کہا کہ آپ تھوڑی دیر اس کا جانور کی حفاظت کر لیں تو میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ جب یہ واپس آئے تو وہ جانور تو وہیں موجود تھا مگر آدمی نہیں تھا، اور وہ زین یعنی اس کے بیٹھنے کی جو جگہ تھی، جو سواری کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، جس چیز کے اوپر جو سیٹ ہوتی ہے سواری کے اوپر، جانور کے اوپر، وہ سیٹ غائب تھی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ جانور لے کر بازار کی طرف آئے۔ بازار پر آئے تو دیکھا آپ کی وہی زین کسی دکان پر لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے سوال کیا کہ یہ زین کہاں سے آئی؟ تو اس شخص سے کہا کہ مجھے ابھی 2 درہم کے اندر ایک شخص یہ زین، یہ سیٹ جو ہے وہ بیچ کر چلا گیا۔ آپ نے کہا واللہ اگر وہ میرا انتظار کرتا، میں واپس آتا، تو میں نے یہی نیت کی تھی کہ یہ جو شخص میری اس انداز سے حفاظت کر رہا ہے اسے تحفتاً یہ 2 درہم دے دوں، یعنی جو چیز اسے خالص حلال کی صورت میں ملنے والی تھی اسی چیز کو اس شخص نے حرام صورت میں اختیار کیا۔ یعنی حلال راستہ بھی ہمارے پاس ہے، حرام راستہ بھی ہمارے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور عطا فرمایا۔ لازمی بات ہے، میں ایک پتھر کی طرح نہیں، آپ ایک پتھر کی طرح نہیں۔ انسان سمجھتا ہے پتھر کو یہاں رکھا، پتھر یہاں چلا گیا۔ جس انداز سے آپ نے اپنی عمارت کے اندر جس چیز کو، لوہے کو، سیمنٹ کو، بجری کو جس جگہ پر فٹ کر دیا وہ اسی جگہ پر ہے۔ ہم اس طرح نہیں ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، ہم سمجھتے ہیں، تو ہمیں راستے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، یہ حلال راستہ ہے، یہ حرام راستہ ہے۔ اب اس حرام راستے سے بچے یا اس حلال راستے کی طرف آئے، اس کا مجھے اور آپ کو شعور ہے کہ اس چیز کو اختیار کروں، لیکن یاد رکھیں ہمارے نصیب میں جو لکھا ہے وہ ملے گا۔ اب حلال ذریعے سے حاصل کریں یا حرام ذریعے سے حاصل کریں، اسی طرح اس سینگ کا معاملہ ہے کہ اس سینگ سے جہاں فوائد حاصل ہو رہے ہیں اس سینگ کے ساتھ وہاں پر بھی فوائد حاصل ہو رہے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ حرام جانور کے بعض اجزاء کو بعض صورتوں میں بعض طریقہ کار کے مطابق استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل کتب فقہ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مگر یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، وہ جو بزرگ گئے تھے اور واپس آ کر 2 درہم دینے کی ان کی نیت تھی، وہ تحفتاً دینے کی تھی، اجرت کی نہیں تھی۔ یعنی دونوں میں یہ بات نہ تو صراحتاً وضاحت کے ساتھ مطلب ایگریمنٹ کی صورت میں طے ہو، ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی دلالتاً یعنی انڈرسٹوڈ یہ تھا کہ وہ شخص جو کھڑا تھا اسے پتا تھا کہ یہ واپس آئیں گے تو مجھے پیسے دیں گے۔ تو جب اجرت کی صورت ہوتی ہے اس وقت طے کرنا لازمی ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو میں نے 1 گھنٹے کے لیے، ایک تو گھنٹہ بھی مقرر کرنا ہوگا، یوں اجارہ ہوتا، اگر اس کا اجرت طے ہوتی تو اس کی صورت اس طرح بننی تھی، آپ کو میں نے 1 گھنٹے کے لیے اس جانور کی حفاظت کے لیے مقرر کیا اور آپ کو اس کے عوض 2 درہم دیے جائیں گے۔ اس طرح طے کرنا ضروری ہو، یا یہ کہ پتہ ہی ہو کہ اس طرح کی اجرت یہ ہوتی ہے۔ ہم بس پہ سوار ہوتے ہیں تو بس والے کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے یہاں سے یہاں تک جاؤں گا تو اتنا کرایہ، یہاں سے وہاں تک جاؤں گا تو اتنا کرایہ، آپ بس پہ سوار ہو جاتے ہیں، سوار ہونے کے بعد پیسے دے دیتے ہیں، کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے، طے شدہ ہوتا ہے، دونوں فریق کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنی اجرت اتنے روٹ کی ملتی ہے اور آپ پیسے دے کر سفر کر لیتے ہیں۔ برخلاف رکشہ ٹیکسی کے، کہ ہمارے ملک میں رکشہ ٹیکسی کے حوالے سے عام طور پر طے کرنا ہوتا ہے، تو ہماری ایک تعداد طے نہیں کرتی۔ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو شخص رکشہ والا ہے یا ٹیکسی والا ہے وہ کہتا ہے 100 روپے جا کے بنتے ہیں، دیکھو اس سے 200 روپے نکلواؤں گا، اور جس کو پتا ہے کہ 100 روپے مجھے یہاں کے روٹ کے دینے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں اس کو 50 روپے دوں گا۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ ٹیکسی رکی، رکشہ رکا،
اور یہ شخص جو آئے کہنے لگے کہاں جانا ہے بھائی، فلاں علاقے میں جانا ہے. اب اس انداز سے بغیر طے کیے بیٹھ جاتے ہیں. پھر جب اترتے ہیں تو رکشے والا کہتے ہیں اس کے تو 300 بنتے اور وہ کہتے ہیں اس کے تو 50 بنتے. باہمی طور پر جھگڑے کی صورت بنتی ہے اور شریعت مطہرہ کو جھگڑا ناپسند ہے. اس طرح کے اجاروں کو، اس طرح کے ایگریمنٹس کو، اس طرح کے معاملات کو شریعت مطہرہ نے ناجائز قرار دیا تاکہ مسلمانوں میں آپس میں انتشار اور جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گینڈا خالص چرنے والا جانور ہے. اس کے علاوہ اسے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ بر اعظم افریقہ کا سب سے زیادہ چرنے والا جانور ہے. گینڈے بہت زیادہ کھانے والے ہوتے ہیں. تقریباً یہ اپنا آدھا دن تو چرنے میں ہی گزار دیتے ہیں. یہ پتے، پودے، شاخیں، گھاس پھوس، پھل، جھاڑیاں، پتہ نہیں کیا کیا کھا جاتے ہیں. پودوں کی مختلف 220 اقسام ان کی غذا میں شامل ہیں ایک تحقیق کے مطابق. دوسرے چلنے والے جانوروں پر گینڈے کا ایک احسان بھی ہوتا ہے کہ یہ اسے جنگلی پودے وغیرہ کھا لیتا ہے. ایسے جنگلی پودے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دوسری چیزیں نہیں اگتی، یعنی دوسرا جانور اس پودوں کو کھاتا نہیں. اور یہ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ تازہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہے اس کو اگنے سے روک دیتے ہیں. اب گینڈا اس چیز کو کھا لیتا ہے. جب اس جھاڑی کو کھاتا ہے تو ایک طرف تو یہ جھاڑی جو دوسروں کی تکلیف کا سبب بن رہی تھی دوسرے جانوروں کی، وہ ختم ہو گئی. دوسرا یہ کہ دوسرے گھاس پھوس جو اگنا تھا اور اس کی وجہ سے، اس گھاس کی وجہ سے، اس جھاڑیوں کی وجہ سے نہیں اگ پا رہا تھا، اب اسے موقع مل جاتا ہے اور وہ اگ جاتا ہے. تو گینڈے کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسرے جانوروں کے لیے نعمت ہے کہ یہ جانور بظاہر اپنی خوراک کھا رہا ہے مگر دوسری مخلوق کی خدمت کر رہا ہے. اسی طرح بہت سی مخلوق انسانوں کی خدمت کر رہی ہوتی ہے. اس انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جس کی حیات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی خدمت کی صورت میں گزر رہی ہے، یعنی ہمارے لیے سورج کی بھی خدمت حاصل ہے، چاند کی بھی خدمت حاصل ہے، پانی کی خدمت حاصل ہے، تو ہماری حیات چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کئی مخلوقات کے ذریعے ہمیں نعمتوں سے نوازا، ہمیں اس رب قدیر کی شکر گزاری ضرور کرنی چاہیے. گینڈے کے چرنے اور چارے کے لیے کھوج لگانے کا انداز بالکل ہاتھی کے مثل ہوتا ہے. یہ صبح سے شام تک چرتے رہتے ہیں. دن کی تیز گرمی کے وقت یا تو یہ آرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا بسا اوقات کیچڑ میں اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ یہ سبزی خور جانور ہے لہذا اس کے ہونٹوں کی بناوٹ کچھ اسی طرح ہے کہ یہ بآسانی گھاس اور پتے کھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو خوراک عطا فرمائی اس کے مطابق جسم کی بھی صلاحیت رکھی کہ اس خوراک تک یہ جانور، یہ مخلوق پہنچ جائے. یہ اپنے رہنے کے لیے جگہ کا انتخاب بھی اپنی خوراکی کی بنا پر کرتے ہیں. اگر تھوڑی جگہ میں بکثرت غذا اور پانی موجود ہو تو اسے تھوڑی ہی جگہ کارآمد ہوتی ہے، اسی جگہ کو یہ اپنا علاقہ بنا لیتا ہے. قحط کے دنوں میں یہ 5 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے. گینڈا تنہائی پسند جانور ہے. 2 یا 3 سے زائد گینڈے عام طور پر اکٹھے نہیں ہوتے. گینڈے کی مادہ بھی کچھ عرصے تک اپنے بچوں کو ساتھ رکھتی ہے پھر یہ بھی الگ ہو جاتی ہے. یاد رکھیے تنہائی بعض صورتوں میں تو بہت مفید ہوتی ہے انسان کے لیے اور بعض صورتوں میں بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ایک انسان جو عالم ہی نہیں، ایک انسان جو علم دین کے معاملے میں اس قدر اس کی معلومات نہیں، اسے تنہائی نقصان دے گی. وہ طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہوگا، ایمانیات میں بھی وسوسوں کا شکار ہو سکتا ہے، عمل کے اعتبار سے بھی شکار ہو سکتا ہے. اب میں تنہائی پسند بن جاؤں اور جماعت مسجد کی مجھ پر واجب ہو اور میں مسجد میں نہیں جا رہا اور تنہائی اختیار کر رہا ہوں تو یہ تنہائی ناجائز ہوگی. اسی طرح بعض صورتیں جو علم دین سے دور کر رہی ہوں گی، ایسی تنہائی ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں. بقدر ضرورت علم موجود ہو اور اس کے بعد اچھی صحبت میسر نہ ہو تو انسان کو تنہائی کی صورت اختیار کرنی چاہیے، مگر عام طور پر ہمارے ہاں ایسی تنہائی نہیں ہوتی، اس لیے انسان کو تنہائی سے دور ہی رہنا چاہیے. گینڈوں میں علاقے کے حوالے سے اس حد تک شدت نہیں پائی جاتی. عام طور پر گینڈے ایک دوسرے کے علاقوں میں مداخلت کرتے رہتے ہیں.
گینڈے کی جلد کا رنگ اس کے رہنے کی جگہ کی مٹی کے رنگ پر منحصر ہوتا ہے. اس کی کھال 1.25 انچ تک موٹی ہوتی ہے. ان کی یہ موٹی کھال ان کے لیے بہت سی حفاظت کا سامان بھی کرتی ہے. گینڈوں کی نسلوں کی شناخت میں جہاں اس کے سینگ کا عمل درآمد ہوتا ہے کہ سینگ کے ذریعے اس کی نسلوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اسی طرح اس کی کھال کے رنگ سے ذریعے بھی ان کی نسل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. گینڈے کی کھال بہت مضبوط ہوتی ہے اور یہاں تک کہ اس کا جو گینڈے کی کھال کا انداز ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کی تلوار بنائی جائے تو تلوار بن جائے، اور اگر اس کی ڈھال بنائی جائے تو تلوار کا وار کے معاملے میں اس کی ڈھال کارآمد ہو. گینڈے کا گوشت اتنا سخت ہوتا ہے کہ پتھر سے کوٹنے کے بعد ہی اسے کچھ نرم کیا جا سکتا ہے. گینڈے کی قامت و ہیبت سے جنگل کے بادشاہ یعنی شیر اور ببر شیر بھی گھبراتے اور نزدیک آنے کی جرت نہیں کرتے. لیکن بعض پرندے گینڈے سے بے تکلف ہوتے ہیں، وہ نہ صرف ان پر سوار ہوتے بلکہ ان کے کانوں میں گھس جاتے ہیں. دراصل یہ پرندے خاص قسم کے کیڑے کھاتے ہیں اور یہ کیڑے وغیرہ جو جانور کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو انہیں کھا جاتے ہیں، تو گویا ان سے ایک دوسرے کی ہمدردانہ تعلق ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کا نظام بھی چلتا ہے. آپ گینڈے کی جسامت اور بھاری بھرکم ہونے پر نہ جائیں. بظاہر یہ طبیعت میں بہت سست معلوم ہوتا ہے، مگر پھر بھی یہ 56 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی انسانوں سے زیادہ تیز دوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہاتھی کی طرح گینڈوں کا بھی کیچڑ میں لوٹنا گویا ان کی عادت و فطرت میں شامل ہے. یہ دن کے اوقات میں اپنے جسم کو درجہ حرارت کم کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے. مزے کی بات یہ کہ اگر کیچڑ نہیں ملی تو یہ مٹی میں بھی لوٹ پوٹ ہو جاتے. پانی گینڈے کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ پانی میں تیرتا بھی ہے، کیچڑ میں لوٹتا پوٹتا اور بہت خوش ہوتا. یاد رہے کہ گینڈا بہترین تیراک بھی ہے. اگرچہ گینڈا نہایت طاقتور جانور ہے مگر اسے تالاب میں نہاتے ہوئے یا پانی پیتے ہوئے آسانی سے شکار کیا جا سکتا ہے. گینڈے کی نظر کمزور ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ تر سننے اور سونگنے پر انحصار کرتا ہے. نگاہ کی کمزوری کی وجہ سے اسے اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے قریب کون ہے. یعنی اگر آپ 25 میٹر لمبے تالاب میں نہا رہے ہوں تو گینڈا آپ کو شاید بمشکل ہی پہچان سکے. نگاہ کی کمزوری کی وجہ سے درختوں کے تنے اور چٹانوں پر بھی یہ حملہ کر دیتا ہے اور گینڈے کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں. گینڈا غصے میں بہت تیز بغیر کسی اشتعال کے حملہ کر دیتا ہے. اس کا یہ عام مشعلہ ہے کہ یہ حملہ ور ہو جاتا ہے. خوف، پریشانی یا تکلیف کے وقت اس کا انداز انتہائی جارحانہ ہوتا ہے. باوجود سبزی خور ہونے کی شاید اس کا مزاج تیز ہونے کی وجہ سے یا محض تجسس کی وجہ سے یا نظر کی کمزوری کی وجہ سے یہ بہت زیادہ حملہ کرنے والا جانور ہے. یہاں تک کہ غصے کے اندر یہ اپنے سینگ کے ذریعے ہاتھی پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور ہاتھی کو اپنے سینگ کے ذریعے اٹھا بھی لیتا ہے. اس کے غصے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام ممالیہ جانوروں میں سب سے زیادہ لڑائی اور مقابلوں کی شرح اسی جانور کی. تقریباً 50% یعنی 50% نر اور 30% یعنی 30% مادہ ان لڑائیوں میں یا تو مر جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں. ویسے تو اس جانور کا کوئی دوسرا جانور مقابلہ نہیں کر سکتا مگر اس کے بچوں کو دیگر درندوں سے خطرہ رہتا ہے. ان کے حواس میں سب سے زیادہ مضبوط یعنی پاورفل ان کی سونگنے کی حص ہے. اپنی اس بہترین صلاحیت کے سبب یہ شکاریوں کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں. یعنی اگر نگاہ کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جانور کو بظاہر یہ کہ نگاہ کی کمزوری دی تو اب دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اب اس کی حس تیز ہے. اب جیسا کہ ہم نے اس جانور کے بارے میں سنا کہ اس کے ہونٹ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ آسانی سے گھاس چل لیتا ہے.
آسانی سے خوراک حاصل کر لیتا ہے. جیسی خوراک ہے ویسے ہونٹ، جیسا ماحول ہے ویسا جسم، جس جگہ پایا جاتا ہے اس قسم کی خوراک ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جانور کی نشو و نما کے لیے بھی اس کے محل و وقوع جس جگہ پر ہے جیسے موسم ہے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی، اس کے لیے آسانی فرمائی. اور ہر مخلوق کا معاملہ ایسا ہی ہے، خواہ انسان ہو. انسان میں بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف اقسام کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کی خوراک کھانے والے ہیں. بلکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں بیان فرمایا کہ ان کو کسی اسلامی بھائی نے بیان کیا کہ چائنا میں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ روٹی جو پائی جاتی ہے نا، وہ ایسی ہوتی ہے جیسے پتھر. تو اب لوگ ایسی روٹی بھی کھاتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایسی روٹی نہیں کھائی جاتی. تو مختلف لوگ مختلف انداز کی غذا کھاتے ہیں، مختلف محل و وقوع میں رہتے ہیں، مختلف عادت و اطوار میں رہتے ہیں. بعض کا گرمی میں رہنا مشکل ہوتا ہے، بعض کا سردی میں رہنا مشکل ہوتا ہے. جو سردی کا عادی ہوتا ہے وہ سردی کا عادی ہو جاتا ہے، جو گرمی ہے وہ گرمی کا عادی ہو جاتا ہے. بہرحال انسان میں یہ بات اوور آل پائی جاتی ہے، عمومی طور پر عام طور پر انسان میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے خطے میں جا کر وہاں کے لوگوں کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اس ماحول کو اختیار کر لیتا ہے. جانور جہاں ہوتے ہیں بہرحال جانور میں اس قسم کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے. اب اس صلاحیت کے ساتھ ساتھ اگر کسی جانور میں کسی انسان کے اندر کسی چیز کی کمزوری پائی جاتی ہے تو اللہ تعالی متبادل نعمت میں اضافہ فرما دیتا ہے. جس طرح اب اس کی نگاہ کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حس کا مادہ زیادہ رکھا. اب یہ حس کے ذریعے صرف اپنے شکار کو نہیں پہچاننا، یعنی ایک طرف تو اس کو غصہ آ رہا ہے اور اس کی نگاہ کمزور ہے. اب نگاہ کمزور ہے، غصہ آیا تو کیا کیا اس نے؟ جا کر پتھر پر حملہ کر دیا، جا کر اس نے کسی چیز پہ دیوار پر حملہ کر دیا، جا کر اس نے چٹان پر حملہ کر دیا، کہیں کچھ کر دیا کہیں کچھ کر دیا، دور سے دیکھا. اور دوسری طرف یہ حس یعنی اس کو سونگنے کی جو صلاحیت دی گئی، اس نے نہ صرف شکار کو پہچان لیا بلکہ شکاری تک کو جان گیا. تو اللہ تعالیٰ اگر ایک نعمت میں کمزوری دیتا ہے تو اپنی رحمت سے دوسری نعمت میں اضافہ بھی فرماتا ہے. اس کی مثال یہی سمجھیے کہ عمومی طور پر عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں اندھوں کو حافظ بولا جاتا ہے. اندھوں کا حافظ کہنے کی بظاہر تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اندھا حافظ نہیں ہوتا، لیکن اندھوں میں عام طور پر ایک تعداد بآسانی حافظ بن جاتی ہے. اندھوں کا عام طور پر حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے. ذاتی طور پر کئی مدنی چینل کے ناظرین کا مشاہدہ ہوگا کہ جنہوں نے اندھوں کے ساتھ جن کا واسطہ ہوتا ہے وہ اندھے مسجد میں بھی آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ چپل بھی رکھتے ہیں، اپنی چپل کے مقام پر رکھتے ہیں، وہ واش روم استنجا خانے بھی جاتے ہیں، وضو خانے پر بیٹھ کر وضو بھی کر لیتے ہیں، طہارت کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتے بھی ہیں. یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر اندھا طہارت کے مسائل جانتا ہے اور طہارت کے اسباب کر لیتا ہے اور عالم بھی ہے تو غیر عالم سے اس اندھے عالم صاحب کی جو امامت ہے وہ افضل ہے. لیکن اس میں ایک بات آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اگر لوگ جو ہے اس سے برا نہ جانے، کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی عجیب سی سوچ ہوتی ہے اور وہ اگر اندھا اگر کوئی آگے ہو تو اسے مناسب نہیں سمجھتے، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، غیبت کا ماحول بن جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تقلیل جماعت یعنی جس صورت میں لوگوں کی جماعت کم ہوتی ہو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. تو اگر کوئی نابینا عالم صاحب ہیں اور ان کی وجہ سے جماعت میں کمی ہو جاتی ہو تو پھر اب غیر عالم صاحب جو کہ نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نماز کی امامت کی شرائط پر پورے اترتے ہیں تو وہ ہی صاحب پھر نماز پڑھائیں. لیکن یہاں یہ بات پتہ چلی کہ اندھے اسلامی بھائیوں کا حافظہ عام طور پر قوی ہوتا ہے اور وہ قرآن مجید فرقان حمید بآسانی حفظ کر لیتے ہیں. یہاں آنکھ کی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے بظاہر لے لی مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت حافظہ کی نعمت دی، چیزوں کو پکڑ کر ٹٹول لیتے ہیں اور اس طرح اپنے سارے معاملات چلاتے. بظاہر تو وہ اندھے ہی لگ رہے ہوتے ہیں مگر ان کے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو اکھیاروں کے ہوتے ہیں، جیسے آنکھ والوں کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی.
اس جانور کی قوت سماعت بھی بہتر ہوتی ہے، اپنے کانوں کو ادھر ادھر گھما کر یہ آواز کو فوکس بھی کر لیتے، یعنی آواز سمجھ لیتے بلکہ اس کی صحیح سمت رخ تک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا صحیح رخ ہے۔ کچھ ثقافتوں میں اس کی سینگ کو روایتی حیثیت بھی حاصل ہے۔ ابو عمر بن عبد البر نے کتاب الامم میں لکھا کہ اہل چین میں سب سے قیمتی زیور گینڈے کے سینگ سے تیار کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں طرح طرح کے نقوش بھی ہوتے ہیں۔ اہل چین کے نزدیک یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ سونے سے اہل چین اپنے گھوڑوں کے لگام اور کتوں کی زنجیریں بناتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھیں ان کے نزدیک سونے کی جو اہمیت ہے وہ تو ایسی ہے کہ وہ گھوڑوں اور کتے کی زنجیریں بناتے ہیں، اور اپنے لیے جو ان کا زیور ہے وہ اس جانور کے سینگ ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت سے اوصاف ایسے ہوتے ہیں جو درس کا سامان دیتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کے اوصاف سنیں اور عبرت کے مدنی پھول بھی حاصل کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔